حضرت لقمان علیہ السلام ان برگزیدہ اور دانا بندوں میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اگرچہ آپ نبی تھے یا نہیں، اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم حکمت، گہری دانائی اور اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے۔ قرآن کریم میں ایک پوری سورت لقمان کے نام سے موجود ہے، جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی شخصیت اللہ کے نزدیک کتنی محبوب اور محترم تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا تعلق حبشہ، موجودہ افریقہ کے علاقے سے بتایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا رنگ سیاہ تھا، قد درمیانہ، چہرہ سادہ مگر نورانی تھا۔ آپ نہایت خاموش، تب کم گو، مگر جب بولتے تو حکمت کے موتی بکھیر دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بادشاہ کے غلام بھی رہے، مگر غلامی نے آپ کی عظمت کو کم نہ کیا، بلکہ آپ کی عاجزی اور صبر نے آپ کو اللہ کے نزدیک اور بلند کر دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، مگر جو بات کرتے وہ دل میں اتر جاتی۔ لوگ آپ کے پاس مشورہ لینے آتے، اور آپ کے ایک جملے میں وہ اثر ہوتا جو کسی لمبی تقریر میں نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورۃ لقمان 12۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حکمت صرف علم کا نام نہیں، بلکہ صحیح بات کو صحیح وقت پر کہنا، علم کے مطابق عمل کرنا، تکبر سے بچنا، عاجزی اختیار کرنا، اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، یہ سب حکمت کے اجزاء ہیں، اور یہ تمام خوبیاں حضرت لقمان علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ شکر گزاری کا مقام۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کی نصیحت فرمائی وہ تھی شکر گزاری۔ آپ فرمایا کرتے تھے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے اور ناشکری نعمت کو چھین لیتی ہے۔ آپ خود بھی انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہائش سادہ، مگر دل میں قناعت، زبان پر شکر اور اعمال میں اخلاص تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور بادشاہ کا واقعہ۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام کسی بادشاہ کے دربار میں موجود تھے۔ بادشاہ نے آپ کو آزمانے کے لیے ایک بکری ذبح کروائی اور حکم دیا، اس کا سب سے اچھا حصہ لے آؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام بکری کی زبان اور دل لے آئے۔ بادشاہ نے کچھ دن بعد دوبارہ بکری ذبح کروائی اور کہا، اب اس کا سب سے برا حصہ لے آؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام پھر زبان اور دل لے آئے۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ اچھا بھی یہی، برا بھی یہی؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر زبان اور دل درست ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر یہی خراب ہو جائیں تو ان سے بدتر بھی کوئی چیز نہیں۔ یہ سن کر دربار کے سب لوگ خاموش ہو گئے، اور بادشاہ کو حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کا اندازہ ہو گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی خاموشی۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، آپ اتنے دانا ہیں مگر زیادہ بولتے نہیں، کیوں؟ آپ نے فرمایا، میں نے خاموشی کو ان چیزوں سے بہتر پایا جن پر مجھے بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سوچ سمجھ کر بات کرتے اور غیر ضروری گفتگو سے ہمیشہ پرہیز کرتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور اخلاق۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اچھا اخلاق وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھ لے وہی اصل بہادر ہے۔ غصہ عقل کو جلا دیتا ہے اور صبر عقل کو بڑھاتا ہے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا شخص خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کرنے لگتا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کا بیٹا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جسے آپ بہت محبت اور حکمت کے ساتھ نصیحتیں فرماتے تھے۔ آپ کی نصیحتیں محض الفاظ نہیں تھیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور تھیں۔
ایک دن آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تجھے ایسی باتیں سکھاتا ہوں جو اگر تنے یاد رکھ لیں تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ وہی نصیحتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔